قرآن کی آیت کو ذکر کر رہے ہیں والذین یقولون ربنا وہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورہ فرقان آیت نمبر 84۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرما رہے کہ وہ لوگ یعنی اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب وہب لنا عطا کر ہمیں کیا من ازواجنا و ذریتنا، میرے بیوی کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقیوں کا امام بنا۔ کیا مطلب ہوا اسے؟ یہ چاہیے کہ ہر انسان کو یہ دعا مانگنی کہ ہر انسان اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرے اور اللہ رب العالمین کے اس آیت کے فرمان کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ تو کب؟ جب اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے یہ ہے مومن کی صفات یہ ہے جو وہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ تو عطا کر ہمیں ایسی بیوی اور ایسے بچے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک مطلب ایسا نیک عمل وہ کرے کس نیک عمل کو دیکھ کر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقیوں کا امام، یعنی کہ میرے گھر میں اتنے تقوی پرہیزگار والے لوگ ہو جائے کہ میں اس کا امام بن جاؤں۔ متقیوں کا امام کا مطلب یہ کہ میرے بیوی کو میرے بال بچوں کو تو نیک اور صالح ایسا متقی بنا کہ میں ان کا امام بنوں۔ یہ جب متقی جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جنت کس کے لیے رکھا؟ متقیوں کے لیے۔ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیے صرف دعا نہیں کرتے، اپنے بیوی بال بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اس دعا کو ہر انسان کو مانگنا چاہیے کہ اللہ میری بیوی کو میرے بال بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ اور مجھے متقیوں کا امام بنا، یعنی اسے کبھی بھی برائی کے راستے کی طرف مت لاؤ، ایسا نہ لے جا کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں پوچھنا پڑے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اور دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یقینا اللہ رب العالمین ہم نے ان کو پیشوا اور ہمارے حکم ساتھ لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ ان دو آیتوں کے ساتھ پھر آگے آیت کو ذکر کر رہے ہیں، حدیث کو ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت زریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم دن کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو ننگے بدن تھے، یعنی کہ اون کے دھاری دار چادریں اور کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور ان کی گردنوں میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی، اور ان کے اکثریت مضر قبیلے یعنی مضر قبیلے کے کچھ افراد ایسے آئے تھے جن کے پاس کپڑے نہیں تھے، مطلب کپڑا اتنا بھی نہیں تھا کہ بدن پہ لپیٹ لے، تو ایک چادر کو اوپر سے کاٹ کر اپنے بدن پہ ڈال لیے اور اسے بغل سے اسے چمڑے سے سیے ہوئے تھے، اوپر ایک اور نیچے ایک ایسا باندھے ہوئے تھے جس کے سبب سے ان کی ستر پوشی پوری طرح سے نہیں ہو رہی تھی، اور وہ بھی وہ چادر تھی جو اون کی تھی۔ اور گرمی کے سخت یعنی کہ موسم میں جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ حال دیکھا ان کی فاقہ کشی کا، تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا چہرہ بدل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امت کے ایسا حال کہ ایسے بھی غربت ہے لوگوں کے اندر کہ دیکھو ان کے اندر پہننے کے لیے چادر بھی نہیں ہے، اور اپنے تلواروں کو اپنے شرمگاہ کے پاس وہ لٹکائے ہوئے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے، پھر باہر تشریف لائے، پھر آپ نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال کو کہا اذان دو، اذان دی، اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور آخر میں آپ نے یہ فرمایا اس کے بعد سورہ حشر کی آیت پڑھی کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن کے لیے تم اپنے لیے کیا بھیجو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن سے ڈرو کہ تم اپنے نفس کے لیے کیا آگے بھیجے ہو، کیا لے کر جاؤ گے اللہ کے پاس۔ یہ بتلانے کے بعد اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کے آپ چاہیے کہ صدقہ کرے، دینار، درہم، کپڑے، گندم، جو چاہے وہ دے۔ تمام لوگوں کو آپ نے صدقہ کی ترغیب دی، جس کے پاس جو ہے کھجور بھی ہے کھجور بھی لا کے دے۔ اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس میں سے یہ ہوا کہ کچھ دیر ہو گئے کوئی اٹھا ہی نہیں،
اللہ کے رسول کو بہت پریشانی ہوئی کہ ہم نے یہ تقریر کی صحابہ، تو اس میں سے ایک انصاری صحابی اٹھے، اپنے گھر گئے اور جا کر اپنے گھر سے وہ صدقہ کا ایک تھیلی بھرا ہوا اشرفیوں سے لے کر آئے. وہ اتنا بھاری تھا کہ اٹھا نہیں پا رہے تھے. 2 آدمی اسے مل کر اٹھا کے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں رکھ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد صحابہ ایک پر ایک اٹھتے گئے، لاتے گئے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں زریر بن عبداللہ کہ ہم یہ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اناج کا ایک ڈھیر، کپڑوں کا ایک ڈھیر لگ گیا. آپ کا چہرہ چمک رہا تھا سونے کی طرح خوشی سے یہ دیکھ کر. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ انصار وہ صحابی جو لے کر آئے اس کے تعلق سے جب اتنے بھاری وہ اٹھا کر لے کر آئے اور وہ پورا یعنی کہ بھر گیا جب تمام چیز، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اچھا طریقہ اختیار کرے، جاری کرے اور اس کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ اس چیز کو جاری کرے تو ہر ایک کو جتنا اجر ملے گا وہ پہلے اس کام کو کرنے والے کے برابر اس کا اجر دیا جائے گا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر کہیں پہ نیکی کا کام کچھ ہو رہا ہے، مان لیے کہ کوئی بھی ایسا کام نیکی کا بھلائی کا آپ بڑھ چڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں، آپ بڑھ کر کام کر رہے ہیں. اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلی کہ امام کو چاہیے، خطیب کو چاہیے کہ اگر کسی کے تعلق سے پتا چلے کہ کوئی شخص غریب ہے یا کچھ ایسے محتاج لوگ آئے کہ واقعی ضرورت مند ہے، کسی کے بچے بیمار ہے، عوام سے جب وہ اپیل کرے تو عوام کو چاہیے کہ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تک ہو اس کو خرچ کرے. اس میں سے کچھ صحابی ایسے بھی تھے، اس کی تشریح لکھتے ہیں امام نووی کہ صحیح مسلم کی کتاب الزکات کے باب میں، کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو 1 مٹھی کھجور لا کر دیے. اللہ کے رسول نے کھجور کو اناج کے ڈھیر کے اوپر چھینٹ دیا، اور جب دیے تو کچھ منافق ایسے بھی تھے جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا. ارے اللہ کو تو ابھی ایک ہی مٹھی کھجور کی جو ضرورت تھی. اللہ کے رسول نے کہا کہ قسم اللہ کی کل قیامت کے دن یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگا. اللہ تمہاری اس چیز کو نہیں دیکھتا تم کیا دے رہے ہو. اگر تمہاری حیثیت 1 روپے کی ہے، 5 روپے کی ہے، تم وہی اگر سچے دل سے دو گے اس کا اجر اتنا ملے گا جس کا تم سوچ نہیں سکتے. یہ مت سوچنا کبھی کہ میرے پاس پیسہ کم ہے تمہاری ضرورت کا ہے، لیکن تم کسی محتاج کو اگر دیتے ہو تو اس کا اجر اس سے زیادہ ملتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ایسے بھی صحابہ تھے جن کو کچھ نہیں تھا لیکن لوگوں کو اتنا بانٹتے ہوئے دیکھ کر ان کے دل کے اندر کا شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی تو کچھ دیتے، تو وہ بھی اپنے 1 مٹھی کھجور لگا اللہ کے رسول میرے پاس. اللہ کے رسول خوشی سے اس کو لیے، نہ کہ اس کو ارے تم کیا ہو یہ لا کے دے رہے ہو، نہیں کہا اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول نے اس کا حوصلہ افزائی کیا اور کہا کہ بہت اچھا ہے تم یہ لا کر دیے ہو، اس کا وزن اتنا ہوگا جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ انسان کو کبھی بھی صدقہ خیرات کرنے میں یہ مت سوچنا چاہیے اگر بھری محفل ہے، کوئی تعاون کر رہے، کوئی 50,000 سے، کوئی 40,000 سے کوئی شروع ہوا. اگر آپ کی حیثیت 100 روپے کی ہے، 50 کی ہے، آپ 50 ہی دیجیے. آپ کس کے لیے دے رہے؟ اللہ کے لیے. دکھاوا نہیں، آپ کی حیثیت اتنی نہیں ہے لیکن آپ سوچئے کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے، اس کا اجر ملے گا آپ کو. یا پھر آپ کہیں ایسے جگہ پہ سب سے پہلے اگر آپ پہل کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی ملے گا. تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ہر بھلائی کا کام جو انسان کرتا ہے اور اس کا دیکھا دیکھی جو لوگ بھی کریں گے اس کا اجر اس انسان کو ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس چیز کو بتلایا کہ اچھا طریقہ، ہر وہ طریقہ جو تم اختیار کرتے ہو اس کا اجر تمہیں ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ابن مسعود سے روایت ہے، فرمایا کہ جان لو کہ جو جان بھی ظلم سے قتل کی جاتی ہے، یعنی کسی بھی ناحق انسان کی قتل اگر دنیا میں کی جائے گی، کب تک؟ قیامت کے دن تک، اس کا ایک حصہ آدم کے بیٹے قابل کو ملے گا. بڑے قاف سے قابل، بڑے قاف سے قاتل، کیونکہ قابل نے اپنے بھائی حابل کا قتل کیا. یہ دنیا کا پہلا ناحق قتل تھا، جو ایک حسد میں اپنے بھائی کو قتل کیا ایک بھائی نے، اور اس کا ناحق قتل کا ایجاد اس قابل نے کیا. دنیا میں جہاں کہیں بھی جس انسان کے ذمہ بھی ایک ناحق قتل ہوگا اس کا ایک حصہ قابل کو جائے گا، کیونکہ سب سے بڑا برا طریقہ یہ نکالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کب تک یہ جاری رہے گا؟ قیامت تک. یعنی جب تک ناحق قتل ہوتے رہیں گے، جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے اس کا ایک اجر اسے بھی جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ناحق قتل اس نے شروع کیا. تو اسی طرح ہر اچھا طریقہ، اگر آپ کسی طریقے کو کوئی ایسی سنت جو ختم ہو چکی، مثلا آپ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، آپ اسے کہہ دیں کہ بیٹھ کر پینا بھی سنت ہے،
یا بائیں ہاتھ سے کوئی پی رہا, آپ کو کہہ دے کہ بھائی دائیں ہاتھ سے پی لو, اس انسان کے اندر وہ بات دل پہ لگ گئی, وہ ہمیشہ بھی دائیں ہاتھ سے پیے گا, جب تک اس سنت پہ عمل کرے گا اس کا اجر آپ کو ملے گا. کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے سفر پہ آپ یہ کہہ دیں ارے بھائی آپ کیوں نہیں تسبیحات پڑھتے ہیں, سبحان اللہ 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے, 1000 نیکیاں ملے گی, 1000 گناہ معاف ہوں گے, 1000 درجے بلند ہوں گے. آپ نے کسی کو بتایا سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم, اگر اسے آپ پڑھیں گے سمندر کے جھاگ کے برابر آپ کے گناہ ہوں گے, معاف ہو جائیں گے. اس طرح کے تسبیحات کی فضیلت اگر کسی کو بتلاتے ہیں, اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو اپنے بال بچوں کو بتلاتے ہیں, وہ جب تک پڑھیں گے جتنا اجر اس کو ملے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا, کیونکہ آپ اس طریقے کو تو ہر اچھائی کا طریقہ آپ جاری کریے, اس کا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر انسان کو ملے گا. اسی کے ساتھ خیر کی طرف جو بلایا جاتا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ, کہ تم اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. ایک عالم کی یہ مثال ہونی چاہیے کہ اس کے پاس جب انسان کسی پریشانی میں آئے تو وہ اسے ایسا سولو کرے, ایسا بتلائے کہ اس کے دل میں سکون پیدا ہو. اللہ کے رسول کے پاس کیسے کیسے صحابی آتے تھے, کیسا کیسا یہ عذر رکھتے تھے, اللہ کے رسول اس کو کیسا علاج کرتے تھے. اسی طرح ابن قیم زوجی یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے پاس لوگ پریشان حال لوگ آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اپنے پریشانی کو لے کر, لیکن دیکھتے تھے ان سے بات کرنے کے بعد جب نکل رہے ان کے دل میں خوشی ہے. یعنی وہ ایسے سمجھاتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ تم ختم نہیں ہوئی ہے, تم کیوں مایوس ہو چکے ہو, تم توبہ کرو, استغفار کرو, تم یہ کام کرو. اس کو اتنی فضیلت بتلاتے تھے کہ وہ انسان کے دل سے جو اپنے گناہوں کی شکتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی. تو ایک عالم کی مثال ہونی چاہیے کہ انسان جب اس کے بعد پریشانی لے کر آئے اسے ایسا سمجھائے, ایسی رہنمائی کرے جو اس کی پریشانی دور ہو جائے جہاں تک ہو. اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ابن مسعود سے عقبہ بن عمرو انصاری بدری سے روایت کرتے فرمایا جس نے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, کہ جس نے بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا رہنمائی کی کسی کی, من دلہ دلالت کی یعنی کہ رہنمائی کی, علی خیر کسی بھی بھلائی کی طرف, تو فلہ مثلو اسی کے مثل اس کا اجر ہے جو کرے گا. اب اسی طرح جو انسان کسی گناہ کے کام کی طرف, مان لیے کہ ہم کسی کو یہ کہہ دے کہ فلاں پکچر آیا آج بہت چرچا ہے, بہت اچھا اس کا رپورٹ ہے, دیکھو اس کے کہنے پہ جتنے لوگ دیکھنے جائیں گے یا جتنے لوگ دیکھیں گے جو اتنا گناہ ملے گا تمام کا گناہ اس کے سر پہ ملے گا. یا آپ کوئی ایسا سیٹ اپ باکس یا کچھ ایسی چیز کے بارے میں بتلائے کہ فلاں گانا بہت اچھا ہے, فلاں مووی بڑا سیریل بہت اچھا ہے, تم اسے دیکھو, جو کہ یہ اسلام سے شریعت سے ہٹ کر ہے, آپ برائی کی طرف کسی کو دعوت دے رہے, تو جتنے لوگ بھی اس گناہ کو کریں گے سب کا گناہ آپ کے سر پہ آئے گا. جس طرح آپ کے سر پہ سب کی نیکی آئے گی اسی طرح سب کا گناہ بھی آئے گا. تو سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو کھولے, سوچ سمجھ کر کسی کی طرف رہنمائی کرے کہ آپ کس چیز کی طرف کریں, اچھائی یا برائی کی طرف. اکثر انسان ہوتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, ارے مسلمان کا ہے تو مسلمان کی اچھائی چیز کو پھیلا رہے, آپ کس چیز کی طرف رہنمائی کر رہے, وہ بے حیائی کا کام کر رہے, آپ اس بے حیائی کو فروغ دے رہے اور بتلا رہے کہ مسلمان دیکھو اسے ایسا کام کرو. مسلمان وہ نہیں ہے. تعاونوا علی البر والتقوی, اللہ نے کہا کہ تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو مدد کرو, ولا تعاونوا الاثم والعدوان, اور برائی اور یعنی کہ بد اخلاقی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اسلام قرآن ہمیں یہ چیز کی دعوت دیتی ہے, نہ کہ ہم برائیوں کو عام کرے. تو ہر طرح کی برائی اگر کسی کو آپ بتلاتے ہیں, مثلا کسی انسان کے بارے میں اگر بدظن کر دیتے کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ فلاں فلاں کام کرتا ہے, وہ فلاں شخص کو ہم فلاں عورت کے ساتھ دیکھے, آپ نہیں دیکھے, آپ کو کسی اور نے بتلایا. جتنے لوگوں کو وہ شخص بتلائے گا اور اس سے جتنے لوگ بدظن ہوں گے وہ تمام کا گناہ آپ کے سر پہ آئے گا. صحابہ کا یہ عمل تھا کہ صحابہ اگر سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ اگر کسی کے پاس جاتے, اگر وہ اس سے ملاقات نہیں ہوتی اور وہ اگر نہیں ملتے تو اس کو واپس چلے آتے, تو سلف صالحین کہتے تھے 72 ایکسکیوزز اس کے لیے تلاش ہو سکے وہ اپنے گھر پہ مشغول ہوگا, ہو سکے اس کے چھوٹے بال بچے ہیں, وہ اپنے بیوی کے ساتھ بات کر رہا ہوگا, سو رہا ہوگا, کھانا کھا رہا ہوگا, 72 ایکسکیوز نکال کر دکھائیے آپ. اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی ایکسکیوز نہ ملے تو آپ یہ کہیے کہ میرے پاس ہو سکے اس کا کوئی عذر نہیں ہے, اس لیے وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا. آج ہم کسی کو کال کرتے ہیں, اگر کوئی کال بیک نہیں کرتا ہے
تو ہم اس سے بدظن ہے. وہ انسان کو ہمیشہ کال کرتے ہوئے اٹھاتا ہی نہیں, ریسیو نہیں کرتا, کہاں بزی رہتا ہے, کیا کرتا ہے. آپ کہنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ وہ انسان واقعی اگر کوئی ایسی ضرورت کام میں ہوگا, کوئی نیکی کے کام میں ہوگا, آپ اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دوسرے کو تو بدظن نہیں کر رہے. تو اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی کو بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فروغ دے رہے ہیں, اس کا بھی گناہ آپ کے سر ہی آئے گا اگر ایک برائی کو بھی آپ بتلاتے ہیں. اس چیز کو سمجھ لیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے کسی کی ہدایت کی طرف بلایا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا اس کی پیروی کرنے والوں کو. مان لیے کہ آپ کا کوئی دوست ایسا ہے جو مسجد نہیں آتا, آپ اسے درس میں, آپ اسے نماز کے لیے یا آپ اس کی نماز کی فضیلت کو بتلائے اور وہ اس پہ عمل کرنے لگا, اس کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا کہ وہ عمل کر رہا ہے, اور اس سے ذریعے سے جتنے لوگوں کو سکھائے گا وہ تمام کا اجر آپ کے ذمے آئے گا. تو آپ دیکھیے کہ بھلائی کا کام یہ صرف یہ نہیں کہ عالم ہی بتلائے, آپ بھی دیکھیے جو صحیح دین اسلام کو آپ جان رہے ہیں کیا ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچائیے. اپنے گھر پہ دیکھیے, آپ کی ماں بہن ہے بیٹھی ہوئی ہیں, کسی دوسرے کے بارے میں غیبت کر رہی, آپ یہ کہیے کہ آپ ان کے بارے میں جو ہے اس کو منہ پہ جا کے کہیے نا, یہاں پہ بیٹھ کے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. غیبت سے روکیے, گھر پہ چگلی ہوتی ہے اسے روکیے. اگر آپ نہیں روکتے ہیں تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے, اور اس کے بارے میں آپ سے بھی پوچھ ہوگی. آپ گھر کے ذمہ دار ہیں, اپنے گھر والوں کو جو کیا اس کا اجر اس کے ساتھ آپ سے پوچھا جائے گا, نہیں پوچھا جائے گا. آپ ان سے ویسا نہیں کہیے. نیکی کے کام کے ساتھ برائی سے بھی روکنا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اللہ نے کہا کہ بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو. تو برائی سے روکنا, اگر برائی سے ہو رہی ہے, اگر ہم نہیں روک رہے تو اس کے بارے میں پوچھو گی ہمارے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجروں میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی. ایسا نہیں کہ 100 نیکی مل رہی ہے تو اس کو 80-50 اس کو ملی, 50 سب کو. اللہ کے یہاں ایسا نہیں. 100 اگر اس کا فکس ہے تو 100 آپ کو بھی اس کا میں دیا جائے گا. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو گناہوں کا اتنا ہی وبال بھی ہوگا, اس کی پیروی کرنے والوں کو گناہ کا ہوگا جو وہ لوگ کرتے ہیں. تو دعوت پہ بلانا مطلب اچھے کام کی طرف لوگوں کو بلائیے, جہاں تک ہو سکے بتلائیے. آپ نہیں بتلا سکتے کسی عالم سے ملائیے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. آپ کی فکر ہونی چاہیے امت کو برائی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر کہ کیسے ہم اس برائی سے روکیں. آپ ایک مسلمان ہیں, جب تک آپ اس فریضے کو انجام نہ دیں گے آپ بہترین امت کے لقب سے نہیں نوازے جائیں گے. کنتم خیر امتین, جو سب سے بہترین امت ہو وہی سب سے بہترین امت وہ انسان کہلائے گا جو بھلائی کا حکم دیتا رہے. صرف عالم نہیں, ہر انسان کو یہ کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم ہر ایک کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ خیبر والے دن اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن, یعنی کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ میں فتح دیں گے. جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمام لوگوں نے کہا کہ کاش وہ جھنڈا ہمیں ملے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے کبھی اس چیز کی خواہش نہیں ہوئی, لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں, اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں, تو عمر پر یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ اللہ رب العالمین, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں وہ جھنڈا دے. جب صبح ہوئی تمام صحابہ جمع ہوئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ علی کہاں ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کسی نے کہا کہ اس کو آنکھ آ گئی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لا. بلا کر لایا گیا. جب اللہ حضرت علی کو, آپ نے اپنے لواط کو, اپنے تھوک کو نکالا, اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں لگایا. اس کی آنکھ میں ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور اس کی آنکھ جو آئی ہوئی تھی ختم ہو گئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاوضہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھنڈا دیا اور کہا کہ خیبر کی طرف بھیجا, جنگ خیبر جو ہوئی تھی, اور کہا کہ تم جاؤ, یہ جھنڈا جو تمہیں ہم دے رہے اسے تم لے کر جاؤ اور وہاں پر تم مسلمانوں کے لیے آرام پہنچاؤ اور صحیح دین کی تبلیغ دو. اور آپ نے فرمایا اگر تمہاری دعوت میں ایک شخص بھی اسلام قبول کر لے تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے. یہ پتہ یہ چلی کہ بات کہ ضروری نہیں ہے کہ تم 500 لوگوں کو خطاب کر رہے ہو تو تم سب سے بہتر ہو. اگر تمہاری بات میں ایک ہی لوگ, اگر ایک شخص کو تم بتلائے اور وہی اس کو قبول کر لے, تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. ابسا وتولى, عبداللہ ابن ام مکتوم جو صحابی تھے, نبینا صحابی تھے. یہ سورہ کیوں نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول کفار قریش کو بتلا سمجھا رہے تھے سردار کو ان کو کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے. عبداللہ ابن ام مکتوم جب آئے, اللہ کے رسول کا چہرہ تھوڑا متغیر ہو گیا کہ یہ نبینا صحابی ابھی کیوں چلے آئے میرے پاس, ابھی ہم یہ کفار قریش اگر اسلام قبول کر لے تو بہتر ہوگا, یہ ابھی میرے پاس چلے آئے. اللہ کے رسول نے ناپسندگی کا اظہار کیا, ان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا.
फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डांट पड़ी, अबसा व तवल्ला की एक अंधा नबीना शख्स आए, आप उससे मुंह फेर रहे हैं। आपको क्या मालूम कि नसीहत हासिल करने आए? आप जो है जो कुफार कुरैश को ये तबलीग कर रहे हैं, वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। जो कबूल करना चाहता है उसके बात मानिए, आप उसकी तरफ मुतवज्जा होइए। एक मतलब ऐसे ही हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्लाह इब्न मक्तूब आया, तो अल्लाह के रसूल ने कहा करे छोड़ दो, इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे डांटा, अल्लाह ने मुझे डांटा। तो ये पता चली कि एक इंसान भी ये नहीं देखे कि गरीब है। आप अगर एक इंसान को, एक रिक्शा चलाने वालों को भी जहन्नम के आग से अगर बचाते हैं, कल इसका अजर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो पैसे वाले हैं, जो अच्छे हैं, उन्हीं को, एक गरीब को भी आप देख रहे हैं कि बुराई का काम कर आप उसे रोकते हैं, उसका अजर आपको मिलेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल ये बताता है कि खैबर के मौके पर जब हजरत ये हदी को दिए तो आपने कराया कि एक शख्स भी अगर ईमान ले आए तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और इसके साथ आपने फरमाया कि उस शख्स के पास जाओ, और एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, एक दूसरी रिवायत है। तो इस बात से पता चला कि हमें दावत तबलीग करना चाहिए, और अगर मेरी बात से अगर एक लोग भी सुधर जाए तो उसका अजर हमें मिलेगा। हमें सबकी कोशिश नहीं, हिदायत देना अल्लाह का काम है, वमा अलैना इल्लल बलाग, अल्लाह के रसूल को कहा गया आपका काम है पहुंचाना, हिदायत देना मेरा काम है। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आया, कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ सामान नहीं है, जिहाद का सामान होता तो मैं भी जिहाद के लिए निकलता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ, मदीना में एक शख्स है जिसके पास जिहाद का सामान है, लेकिन वो बीमार पड़ गया, तुम उससे वो सामान ले लो। वो जाकर एक एक सामान को लिए, अल्लाह के रसूल ने कहा कि दोनों को अजर उस दोनों के बराबर है, दोनों को ऐसा अजर मिलेगा, वो बीमार होकर भी अपने घर पे रहेगा तो नियत के सबब उसे अजर पूरा जिहाद में शरीक होने का, और इसके पास सामान नहीं था लेकिन इसने इसकी मदद की, इसको भी पूरा अजर मिलेगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, आप किसी को देख रहे, आप अगर सिफारिश कर देते हैं कि मैं सिफारिश कर देता हूं, चलो अगर तुम्हारा उसमें कुछ पैसा कम हो जाए, या तुम्हारा इलाज हो जाए, या तुम्हारे जरिए मेरे जरिए से तुम्हारा कुछ भला हो जाए, किसी भी काम में आप किसी की सिफारिश करते हैं, किसी को कुछ कम करवा देते हैं, तो उसका अजर भी आपको मिलेगा। इस हदीस से बात पता चली कि अगर जो इंसान के पास कुछ नहीं है वो किसी के लिए सिफारिश कर दे तो उसका भी अजर उसे मिलेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल की इस हदीस में कि फला शख्स ने कहा कि मेरे पास सामान नहीं है, लेकिन मैं बतलाता हूं एक शख्स के पास जो आपको इससे बेहतर सामान देंगे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम जो बतला रहे हो इसका अजर भी तुम्हें उससे बेहतर मिलेगा। तो इस हदीस से ये पता चला कि आपकी सलाहियत जैसी हो, किसी को कहीं रास्ता दिखाना, पहुंचाना, किसी के बारे में बतला देना कि फला डॉक्टर से तुम जाकर मशवरा, ये एक मुसलमान की खैर खाई का बेहतर जरिया। अगर आपको किसी मामले में मशवरा लिया जा रहा है, आप अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते तो आप कह दीजिए खुलकर मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें दूसरे शख्स के बारे में बताता हूं, इस लाइन का वो ज्यादा माहिर हो, तुम्हें बेहतर बतलाएगा। ये मत सोचिए कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी, बल्कि सही मशवरा अगर आप देते हैं या सही लोग के पास आप भेजते हैं, उसका अजर भी आपको मिलेगा। अगर आप गलत मशवरा देते हैं, कोई ऐसा बिजनेस शुरू करने जा रहा, आपसे पूछ रहा है कि मैं ये बिजनेस शुरू करने जा रहा, आप उसके बारे में नॉलेज, हाँ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, और उस बेचारे का अगर पूरी पूंजी डूब जाती है, उसका पैसा डूब जाता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह आपसे पूछेंगे कि तुम्हें जब इल्म नहीं था तुमने क्यों मशवरा दिया, तुमने क्यों उसको कहा कि तुम ये कर सकते हो। तुम कल क़यामत के दिन इसके बारे में पूछोगी। आज कितने ऐसे लोग हैं जो गलत मशवरे से किसी की बेटी की जिंदगी, किसी के बेटे की जिंदगी, पूरा घराना बर्बाद, किसी के कारोबार बर्बाद, ये गलत मशवरे की वजह से। ये मशवरा भी अमानत है, इसके बारे में कल क़यामत के दिन पूछोगी। सोच समझ के मशवरा दे, नहीं आता तो बोल दे नहीं आ रहा, नहीं मुझे इल्म है, आप किसी और से पूछ ले। लेकिन गलत मशवरा अगर देते हैं और उसके बारे में कोई बुरी चीज जानकर आप छुपाते हैं और उस इंसान की कोई नुकसान होता है, उसकी जिंदगी बर्बाद होती है, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे पूछेगा कि मेरा बंदा तुम्हारे पास गया था, तुमने क्यों उसको गलत मशवरा दिया। तो अच्छाई के साथ साथ बुराई के भी कि जिसका इल्म ना हो मत कहो, नहीं तो पूछोगे। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सिराते मुस्तकीम पे चलने की और हर अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने वाला बनाए और हर तरह के कार खैर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।